بلوچ شرمچاروں نے دال بدین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ دوبارہ سے پاکستانی فورسز جو ہے وہ دال بدین شہر کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شدید جھڑپ ہو رہی ہے۔ اس دوران کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیو، ابھی میں نے ویڈیو بنایا اور اپلوڈ کیا کہ بلوچ شرمچار اور بلوچ عسکری تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کوئی ہٹ اینڈ رن نہیں کر رہے، ہم ایسا نہیں کر رہے کہ مارو اور بھاگ جاؤ، ہم دھیرے دھیرے بلوچستان کا چپا چپا آزاد کروا رہے ہیں۔ اور یہ جو حملے ہیں جو مسلسل اب جن میں تیزی آ رہی ہے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ اب یہ حملے جاری ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہاں حملہ ہو جائے۔ روز کی بنیاد پہ حملے ہو رہے ہیں، روز کی بنیاد پہ پاکستانی فوج نقصانات اٹھا رہی ہے، روز کی بنیاد پہ پاکستانی فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہیں، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 30۔ یہ بہت شدید لڑائی ہے اور اس میں بلوچ شرمچار ایک انوکھی حکمت عملی لے کر میدان میں اترے ہیں، جس میں ان کے بہت ہی کم جو ہے وہ شرمچار شہید ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حملہ ہوتا ہے، اگر ایک قافلے کے اوپر، فوجی قافلے کے اوپر، یا کوئی کمک لے کے جانے والا قافلہ ہے اس کے اوپر، یا کوئی پیش قدمی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے قافلہ، اس کے اوپر جب بلوچ شرمچار حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے اور پاکستانی فوج کی ریسکیو ٹیم ان کو جب چھڑانے آتی ہے تو ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی گھات لگا کر بیٹھے ہوئے بلوچ شرمچار جو ہے وہ نشانہ بنا کے مزید پاکستانی فوجی مار ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستانی فوج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، اور اب ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اس وقت یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ دال بدین تھانے کو کنٹرول میں لینے کے بعد شرمچاروں نے اسے نظر آتش کر دیا ہے، کئی قیدی رہا کروا لیے ہیں۔ کلی خدا رحیم اور بائی پاس پر شدید جھڑپوں کی اطلاع آ رہی ہے۔ یہ جو ہے نہ صرف تھانے کو آگ لگائی ہے بلکہ اور بھی سرکاری عمارتیں جو ہے ان پر ان کا کنٹرول جو ہے وہ موجود ہے، وہ کنٹرول ان کا برقرار ہے۔ اور اس وقت جو بلوچستان پوسٹ نے جو خبر دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دال بدین شہر پر بلوچ آزادی پسندوں کا کنٹرول ہے۔ مسلح افراد کی بڑی تعداد نے شہر میں پولیس تھانے سمیت کئی سرکاری عمارتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور بھاری تعداد میں جو ہے وہ پاکستانی فورسز کا اسلحہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر اس وقت تک ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہی ہے، اور فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جو بائی پاس ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال خاصی جو ہے وہ گھمبیر ہے۔ کلی خدا رحیم جو ہے اور بائی پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ جھڑپیں اس وقت جاری ہیں۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ دال بدین وہ جگہ ہے جہاں پہ غالباً 26 جنوری تھی 2025 میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اجتماع ہوا تھا، اور وہاں پہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ محترمہ نے آ کے تاریخی خطاب بھی کیا تھا۔ تو یہ وہی جگہ ہے، وہی شہر ہے، اور یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت لڑائی جاری ہے۔ ہیر آف 2 کے دوران بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مجید بریگیڈ کے جو ایک شرمچار تھے انہوں نے یہاں پہ فدائی حملہ کیا تھا۔
اچھا یہ خبر بھی آ رہی ہے نا اب کہ بہت سارے قیدیوں کو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں جو گرفتار تھے ان کو وہاں سے چھڑا لیا گیا ہے، اور جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو مکمل طور پر جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو ناظرین یہ اب حملے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستانی فورسز جو ہے وہ پیش قدمی کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ اگر وہ پیش قدمی نہیں کرتی تو ان کے پیچھے، سپاہیوں کے پیچھے جو افسر کھڑے ہیں انہوں نے ہاتھ میں بندوق اٹھائی ہوئی ہے۔ اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ کورٹ مارشل، ساری زندگی کی جو پینشن ہے اور گریٹیچوٹی فنڈ اور جو بھی ہوتا ہے اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں پاکستانی فوجی۔ یہ اطلاعیں آ رہی ہیں وہاں سے بلوچستان سے کہ ہر روز کی بنیاد پہ جب پاکستانی فوجی جو ہے وہ بیٹل میں اترنے سے گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تم نہیں اترے اور تم نے آرڈر نہیں مانا تو پھر میدان جنگ میں جو اپنے افسر کا آرڈر نہیں مانے گا اس کا انجام گولی ہوگا۔ لیکن ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر کے واپس لایا جاتا ہے، ان کا کورٹ مارشل اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، ان کی جو بھی پینشن اب تک ان کی کٹتی رہی ہے وہ بھی ضبط ہو جاتی ہے، اگر ان کو کوئی مراعات دی گئی ہیں تو وہ بھی ضبط ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہے وہ بالکل بے یار و مددگار، بے روزگار، ایک عام بے روزگار کی طرح وہ فوجی جو ہے وہ ان کا انجام ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بلوچ سرمچار جو ہے وہ اب ایک ایک کر کے جو شہر ہیں ان پہ قبضے کر رہے ہیں، ان کو آزاد کروا رہے ہیں پاکستان سے، اور مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ مجھے اب اس میں اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال جیسے ہی مزید اپڈیٹ آتی ہے دال بندین سے تو وہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔